السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی ایام ہے، یعنی تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں اعتکاف کرنا چاہیے، مقدار جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم جائز نہیں، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہیں، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب ہم مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کریں تو اس میں ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو اس میں ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد میں تشریف لے جائیں تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے ہیں، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے ہیں۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کیسی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے، اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیج جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے لیے ہر دم کھلے۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے اور پیمبری مل جائے۔ اسی لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نمرد بلوغ کی کیفیت کا کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے جس کو گل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، جس کو گل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، وہ بغل میں آئے یہ جا فقط سے چھوٹے۔ تو میرے بھائیوں، اعتکاف بھی ضروری ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم اگر کوئی محلے سے نہیں تو گاؤں سے 1 آدمی ضرور اعتکاف میں بیٹھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔